قاضی اب قاضی نہ رہا۔ عدالتی معاملات میں فوج کی مداخلت کو سخت ناپسند کرنے والا 13 ماہ تک چیف جسٹس رہنے والا جج رخصت ہو گیا۔ تاریخ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں یاد رکھے گی؟ قاضی فائز نے بطور جج اور چیف جسٹس کے بہترین کام کیے، مگر بہت سے کام ایسے بھی کیے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آئے تو کچھ سیاسی پارٹی کو۔ انسان جب کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو برے کاموں کے ساتھ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے والد کی طرح برطانیہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے مڈل ٹیمپل سے بار ایٹ لا کی سند حاصل کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو عدلیہ بحالی وکلا تحریک کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں سن 2009 میں براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بنے۔ وہ فوجی عدالتوں کے قیام کی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کا اقلیتی فیصلہ دینے والے ججوں میں شامل تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ میمو کمیشن کے سربراہ بھی رہے اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات سے بری کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تو وہ فیصلہ بہت حیران کن تھا، کیونکہ دھرنے میں براہ راست فوج انوالو تھی۔ سینئر صحافی حامد میر کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے کثرت رائے سے یہ ریفرنس کالعدم قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد بہت سے بہترین اقدامات کیے۔ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال سے نہ ہونے والے فل کورٹ میٹنگ بلائی۔ 9 سال بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دیا، جس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی توثیق کی۔ اس قانون کے تحت بینچوں کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کا چیف جسٹس کو صوابدیدی اختیار 3 رکنی ججز کمیٹی کو سونپ دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں شفافیت کے لیے عوامی مفاد کے مقدمات کی براہ راست نشریات جیسا اہم فیصلہ بھی کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا لگا دھبا صاف کیا اور اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عوامی نمائندوں کے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا۔ ارکان پارلیمنٹ سے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے نام پر ووٹ کا حق چھیننے سے متعلق آئین ری رائٹ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں معطل شریعت بینچ بحال کیا اور 21 سال سے زیر التوا مقدمات کے فیصلے دیے۔ خواتین کو وراثت میں حق دینے کا اہم ترین فیصلہ دیا۔ ڈیم فنڈ اور $190 ملین کیس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع تقریباً 90 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کے فیصلے دیے۔ عدلیہ میں احتساب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے خلاف کرپشن الزامات پر جوڈیشل کونسل کے ذریعے کارروائی کی۔ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم دیا اور عدلیہ میں مداخلت کا از خود نوٹس لیا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلے کے بعد انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور ان کے خلاف ایکسٹینشن کا پروپیگنڈا کیا گیا، مگر خود قاضی فائز صاحب نے برملا کہا کہ مجھے مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے۔ حکومت سے نہ تو کوئی پلاٹ لیا، نہ گاڑی اور نہ کوئی پروٹوکول ہی لیا۔ بطور چیف جسٹس پیدل بھی سپریم کورٹ آتے رہے۔ انہوں نے زیارت میں اپنی آبائی زمین قائد ریزیڈنسی اور بلوچستان حکومت کو عطیہ کر دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اٹھنے والے سوالات بھی کئی ہیں۔ پہلی تنقید قاضی فائز عیسیٰ پر تب کی گئی جب عمران خان کا نیب ترامیم کے کیس میں ایک جج نے قاضی فائز عیسیٰ کو درخواست کی کہ لائیو نشریات دکھائیں، جس کو قاضی صاحب نے مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر اس لیے تحریک انصاف اس کی ذمہ داری قاضی فائز عیسیٰ پر لگاتی ہے۔
ہے۔ احمدی کیس میں بھی ایک ملزم کی ضمانت کی تو اس پر بھی قاضی فائز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ قاضی فائز کے پی ٹی آئی وکلاء کے ساتھ اکثر مکالمے غصے پر مبنی رہے۔ قاضی فائز پر یہ بھی الزام ہے کہ ان کے دور میں بلوچستان سے بہت سے لوگ لاپتہ ہوئے اور وہ خاموش رہے۔ اب تاریخی باب میں قاضی فائز عیسیٰ کو کیسے یاد رکھا جائے گا، یہ تو تاریخ لکھنے والے ہی جانے۔